ہے کہ مجھے بھی یہ چاہیے، تو جو مجھے چاہیے تو پھر بھائی کے لیے بھی تقاضا یہی ہے کہ اس کے لیے بھی مغفرت چاہیے، اس کے لیے بھی بخشش چاہیے، اس کے لیے رب کے ہاں قرب چاہیے۔ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے مالک صرف اسے نہیں، سارے مومن مومنات کو بخش دے، سارے، اور آئندہ جو مومن ہیں مومنات کو بخش دے۔ ہم نے پڑھا حدیث پاک میں آتا ہے کتب اللہ لہ بکل مؤمن و مؤمنۃ حسنہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں دے گا اس کو، اتنی نیکیاں دے گا۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اور بلکہ ریاض میں ایک رائٹر ہے اس کا، اس نے ٹائٹل لگایا، حالانکہ وہ بد مذہب ہے لیکن وہ کہتا ہے حسنہ لا تحصیٰ، کہتا ہے ایک نیکی ایسی ہے جسے کوئی بھی نہیں گن سکتا، کسے کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، کوئی میٹر ایسا نہیں کہ جس میں گن کے بتا دے کہ اس عمل پہ اتنا اجر ملتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہا یہی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے دعائیں مغفرت کی کہ مالک میرے مومن بہنیں جو آنکھیں گزر چکی اور جو آئندہ جائیں گی، مالک ان سب کو بخش دے۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے آئے، کتنے ہیں، کتنے آئیں گے، ان گنت۔ تو جب اس نے ان گنت کے لیے دعا کی ہے تو رب کی بارگاہ سے ہر مومن کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، پھر اس نیکی کو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہمدردی کتنی بڑی دولت ہے۔ آخری حدیث سے بات سماعت فرمائیں، اس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوت ہو گئے۔ جب یہ فوت ہوئے، نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیسے خوش قسمت تھے وہ جن کی میت پہ آمنہ کے لال آ جاتے تھے۔ آج تو سارے ترستے ہیں کہ حضور ہمیں اپنا جلوہ دکھا دیں، حضور تشریف لے آئیں۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں کہ جن کی آنکھیں بھی حضور بند کر رہی ہیں، کتنے خوش بخت ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، آپ آئے تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا آنکھیں جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں بھی روح کی اتباع کرتی ہیں، آپ نے خود ہی آنکھیں بند کی۔ اب مسلم شریف میں یہ حدیث موجود، سنن ترمذی میں موجود، سنن ابن ابو داؤد میں موجود، ابن ماجہ میں موجود، نسائی میں موجود، دیگر کتب حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث صحیح ہے، حدیث درجے کی۔ حضرت ابو سلمہ فوت ہو چکی ہیں، حضور ان کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، اور امام مسلم لاتے ہیں اغماد المیت، باب اغماد المیت، یہ اس کا باب ہے جس میں یہ ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ میت کے لیے آپ جب آئے تو آپ نے جب آنکھیں بند کی تو پھر کیا ہوا؟ رشتہ دار تھے پاس، رونا شروع ہو گیا، آوازیں اٹھیں۔ جب آوازیں اٹھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لا تدعو، نہ پکارو اپنے نفسوں کے لیے، وہ نہ مانگو جو اچھا نہیں، اپنے نفسوں کے لیے اچھا مانگو، اپنوں کے لیے اچھا مانگو، اپنوں کے لیے اچھی دعا کرو، استغفار کرو، دعا کرو مالک نے بخش دے، مالک اس میں کرم فرمائے، یہ نہ چلاؤ بلکہ تم دعا کرو اپنے نفسوں کے لیے۔ کون سی؟ بخیرین، اچھی۔ اور ساتھ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو اس ٹائم فرشتے آئے ہوئے ہیں، ذرا توجہ سے، اس ٹائم ان الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، میں کیوں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اچھی دعا کرو، اچھی دعا کرو، اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے جو فوت ہو گیا اس کے لیے اچھی دعا مانگو۔ کیوں؟ یہاں جو بھی مانگو گے اس کے اوپر فرشتے آمین کہیں گے۔ کہاں سمجھو آپ، اس کے اوپر فرشتے آمین کہیں گے، مطلب یہ ہے وہ معصوم ہے، تم نے جو کہنا نا اگر برا کہا تو وہ بھی لکھا جائے گا، قبول ہو جائے گا، اور اگر تم اچھا کہو گے وہ بھی قبول ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ آمین کہنے والے معصوم فرشتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاؤ یا مریض کے پاس جاؤ، کس کے؟ یا میت کے پاس جاؤ جو فوت ہو گیا ہے اس کے پاس جاؤ، حضرتم المریض او المیت، جب تم حاضر ہو مریض کے پاس یا میت کے پاس تو تم پتہ کیا کرو؟ میں تم اچھی بات کرو، قولوا خیرا، کیا کرو؟ اچھی بات کرو۔ کیوں؟ کہا تم اچھی بات کرو گے فرشتے آمین کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بس یہ بات ختم کرنے لگا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ حضور کا حکم ہے کہ نہیں؟ قولو، تم کہو اچھی بات، کس کا حکم ہے؟ اور صرف حکم نہیں رہا بلکہ حضور نے خود بھی ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اللہم اغفر لہو، اے اللہ میں کہتا ہوں کتنے خوش بخت ہیں، میت سامنے ہے، اور یہ مسلم دیگر کتب حدیث صحاح کی حدیث ہے، میت سامنے ہے اور ان کے سامنے مجمع ہے، وہاں صحابی ہیں، وہاں دوسرے بھی ہیں،
وہ کیا ہے کیفیت ہے، اس وقت حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم اغفر لہو، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے۔ مہدیین میں انہیں کھلا، ان کی قبر کو بھی کھلا کر دے۔ حضور فرماتے ہیں ان کی قبر کو کھلا کر دے، ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ پھر حضور کہتے ہیں اللہ ان کی قبر کو منور بھی کر دے، ان کی قبر کو روشن بھی کر دے۔ اب یہاں دیکھو یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ جب میت پاس پہنچو تو اچھی دعا کرو، اور پھر حضور نے خود بھی کیا۔ پتہ چلا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر دعا کرنا سنت مصطفیٰ قولی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ فعلی بھی ہے، یعنی حضور کا حکم بھی ہے اور حضور نے کیا بھی ہے۔ تو جب بندہ فوت ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دو سنتیں ادا کرتا ہے، ایک حضور کا حکم مانتا ہے، ایک حضور نے کیا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ میری بہنہ تھی، میرے بھائی تھے، میرا فلاں تھا، میری ماں تھی، فلاں تھی، مالک اسے بخش دے، اس کی قبر کو کھلا کر دے، اس کی قبر کو روشن کر دے۔ یہ اس کے لیے بھی کر رہا ہے دعا اور سنت ادا کر کے اپنا من بھی اور تن بھی چمکا رہا ہے۔ تو اس لیے عزیز محترم ان چیزوں کے آج ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے دعا کریں تو کہتے ہیں دعا دفن کیتا نہیں تو پہلے ہی دعا، کیا کہتے ہیں دفن کیتا نہیں تو پہلے ہی دعا۔ ہم نے کہا کہ دفن کرنے کے بعد دعا کر دی، تو رسول اللہ تو سامنے دعا کر رہی ہیں۔ اور اقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ مالک فرماتا ہے اپنے والدین کے لیے دعائے رحم کرو، مالک ان پہ رحمت فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، اس طرح ان پہ کرم فرما۔ اس میں یہ تو نہیں کہ وہ زندہ ہیں تو پھر دعا کرنی ہے، تو جب مر جائیں پھر بعد دعا کرنی ہے نہ۔ یہ قرآن نے کہہ دیا بس تمہارا کام کیا ہے، اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائی رکھو، مالک ان پہ کرم فرما، ان پہ مہربانی فرما، چاہے اوپر ہیں پھر بھی کرم فرما، چاہے زمین کے اندر ہیں پھر بھی کرم فرما، پھر بھی مہربانی فرما۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے، بلکہ آپ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اغفر لی حینا، کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو دفن ہونا ہے تو بعد جو حینا پڑھی ہو، مینا بعد میں پڑھی ہو، میں یہ سامنے پڑھی ہے اور آپ کہتے ہو اللہم اغفر لی حینا۔ یہ حدیث موجود ہے، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، کس کو بخش دے اور کس کو بخش دے؟ ہمارے مردوں کو اگر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، کس کی دعا فائدہ نہیں دیتی، تو جنازے میں کیا کر رہے ہو؟ کیا حضور دعا کر رہی ہیں، میں یہ سامنے مسلم ہے، ایسے لوگوں کو پریشان کرتے ہو۔ ہاں کوئی کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی لیکن مومن کی دعا مومن کو فائدہ دیتی ہے، یہ پکی بات ہے، رسول اللہ نے بتائی ہے، قرآن میں آئی ہے، اور ہم اسے واضح کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ تو زندہ سے بخشی دی کوئی دعا نہیں، یہ نہیں ہے کہ زندہ فوت ہوگا تو پھر ہی دعا کرنی ہے، بلکہ کرتے ہی رہنا ہے۔ وہ زندہ بھی ہوں تو ان کے لیے دعائیں ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے لیے دعائیں ہیں، انہیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بھی فائدہ ہوگا۔ آخری بات سماعت فرمائیں، مجھے یہ بتائیں حضور نے جو فرمایا جب تم مریض کے پاس حاضر ہو، ادھر یہ لکھا ہے کہ جب تم صحابہ کے پاس حاضر ہو، ادھر یہ لکھا ہے جب تم اہل بیت کے کسی فرد کے پاس حاضر ہو، ادھر یہ لکھا ہے کہ جب تم کسی سید کے پاس حاضر ہو، ادھر یہ لکھا ہے کہ ولی کامل کے پاس حاضر ہو، ادھر یہ لکھا ہے کہ بہت عمل کرنے والا ہے تو مریض ہے، یا میت بہت عمل کرنے والی تھی، بہت اونچی تھی، پھر ان کے بعد عام ہے ہو حضور سے پیار کرنے والا، ہو رب سے پیار کرنے والا، ہو مومن، گناہگار سے گناہگار مومن ہو، جب تم یہاں حاضر ہوتے ہو۔ دیکھو نا اسلام نے کتنی عزت دی ہے، اسلام نے کتنا مقام دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بہت گناہگار ہو لیکن ایمان ہے، ایمان ہے، توحید کا نور ہے، تو دیکھو اس کی شان کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ کاش آپ سمجھو اسلام کو، آپ کہتے ہو اسلام ہے نا، اسلام نے تو عزتیں دی ہیں، دیکھو گناہگار سے بدکار سا ایک میت پڑی ہے، کیا پڑی ہے؟ تو ہمارے ہاں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ کافر جو تھے نا، کافر وہ کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، اور یہ سنی زندہ کھڑی لیٹی مورتی کو پوجتے ہیں۔ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ لیٹی ہو سے باغ داتا صاحب لیٹی، ہم نے کہا شرم کرو حیا کرو، یہ حدیث ہے، اور یہ مریض ہیں اور وہ میت ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میت، لیکن ایمان نے اتنا ممتاز کیا تمہیں بت بنا رہے ہو۔ اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اور بت تمہارے ہیں، جو رب کے ہوتے ہیں وہ تو بت توڑ کے ہوتے ہیں، وہ تو خدا کے ہوتے ہیں، وہ گناہگار سے گناہگار میت ہے۔ اب یہ لیٹا ہے نا، کوئی اب نمازیں پڑھ رہا ہے نہیں، ایمان تھا، فرمایا اس کے پاس فرشتے حاضر ہیں، اس کے پاس اب دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ گناہگار سے گناہگار میت پڑی ہو تو دعا قبول ہو جائے، جتھے داتا صاحب ہوں، جتھے خواجہ صاحب ہوں، جدھر غوث پاک ہوں، جدھر صحابی ہوں، جدھر مولا مشکل شیر خدا ہوں، اور جدھر دوسرے حضور اللہ کے بندے ہوں۔ بتاؤ
وہاں کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہاں تو عام میت پڑی ہے۔ یہ اسلام کا خوبصورت چہرہ ہے۔ کبھی دل برداشتہ نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ کی طرف چلیں کہ اللہ نے تو تمہیں بڑی عزت دی ہے، تم مر بھی جاؤ تو تمہارے یہ عزت ہے کہ تمہارے پاس حاضر ہو کے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تیرے حق میں بھی دعا ہو جائے گی، تیرے حق میں بھی، اور جس کے لیے کر رہے ہو اس کے حق میں بھی دعا ہو جائے گی۔ آمینہ کہ اللہ نے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ اور یہ سارے وسیلے ہیں، یہ کیا تھے سارے؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مزید اس کو آگے لے کے چلتا، میں اسی شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ توجہ سے شعر سننا۔ کسی شاعر نے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر یہ شعر کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 گھنٹے کی بحث بھی کرے نا تو ایک شعر میں بند ہوتی ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے، اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے، یہ ٹوٹا تھکا بدن فخری۔ احساس ہی نہیں، اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے، یہ ٹوٹا تھکا بدن فخری۔ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا، جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔